میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈسکس ہونے والی دو ٹاپ سٹوریز پر۔ ایک عظمیٰ خان کیس ڈراپ سین، اس کیس کا کیا ہوا، اس کی اصل حقیقت کیا تھی، اور عظمیٰ خان نے کیسے جو شروع سے لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا معاملہ، پیسوں پر سیٹل ہو جائے گا، یہ ماڈل پیسے لے کر خاموش ہو جائیں گی اور دائیں بائیں ہو جائیں گی، کیسے وہ اس اسیسمنٹ پر 100% پوری اتری۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی ایک تصویر لیک ہوئی آج سے 3 دن قبل، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی نواسیوں اور پوتیوں کے ساتھ کافی پی رہے تھے، جس پر نون لیگ کی طرف سے بہت شور مچایا گیا کہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ بیٹیوں کی تصویر لیک کر دی، جس پر میرا بڑا کلیئر موقف یہ تھا کہ بیٹیوں کے نام پر جائیدادیں بناتے ہوئے آپ کو چوری کی جائیدادیں بناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کو بیٹیوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے ناموں پر پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر جمع کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لیکن جب بیٹیوں کے ساتھ ان کو جب عدالت میں بلایا جائے تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی بھی غیرت جاگ گئی کہ میری والدہ کو کیوں بلایا گیا عدالت میں۔ ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے، اور حکومت پر کتنا بڑا پریشر آ رہا ہے۔ حکومت سے سب سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جب گئے تو چلیں ٹھیک ہے، مان لیا بیمار ہوں گے، اب اس پر بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ یہ رپورٹس ہی اب فشی ہیں، رپورٹس کی اوتھینٹسٹی کو ہی چیک کیا جائے اور انکوائری کی جائے کہ کس نے آخر ان کو جانے دیا، کس کس کی ملی بھگت تھی۔ لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ چلو میاں صاحب چلے گئے، مان لیا فار آرگیومنٹ سیک کہ وہ بیمار تھے اور وہ چلے گئے، لیکن اب تو اگر وہ تندرست ہیں ماشاءاللہ، تو اب تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے نا ان کو بلانے کے لیے۔ یعنی اب تو حکومت کی کمزوری نظر آئے گی اگر وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس میں حکومت کے پاس کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کس طریقے سے حکومت اس کیس کو جو ہے وہ لے کے چل سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے عظمیٰ خان کیس سے شروع کرتے ہیں۔ عظمیٰ خان ناظرین، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ماڈل کے گھر جب آمنہ عثمان نے چھاپا مارا، جو ریڈ کی اپنی ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں سمیت، اسی بات کا تو رولا تھا سارا کہ ملک صاحب کی بیٹیاں کیوں اپنی طاقت کو ابیوز کرنے اس کے گھر پہنچ گئیں، جو کہ بڑا قابل اعتراض منظر تھا۔ مطلب عثمان اگر وہاں پر شراب بھی ملی، اگر سب کچھ چل رہا تھا وہاں پر، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی عورت ہوگی، اس کو اپنا خامند اگر اس حالت میں کسی کے ساتھ بھی ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اعتراض کرے گی، ڈیفینیٹلی وہ شور مچائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پوری قوم نے محض اس لیے عظمیٰ خان کے کیس پر عظمیٰ کے قصوروار ہونے کے باوجود ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں کا آمنہ کے ساتھ یوں دھاوا بولنا اس گھر پر، اور یہ دھونس جمانا اور ایک معتبر ادارے کو بدنام کرنے کی بات پر اس لیے شور مچایا کہ کہیں یہ خدا نخواستہ روایت نہ پڑ جائے اس ملک میں کہ جب جس کا جی چاہے طاقتور شخص کو ساتھ لیا اور کمزور کے گھر پر ریڈ کر دی۔ اس چیز کے لیے سب نے بات کی تھی، لیکن اس وقت بھی بہت لوگوں کی اسیسمنٹ تھی۔ یہ جو اینکر عمران ریاض خان ہے، وہ پہلے دن سے بہت کلیئر تھے، وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے آپ کے شور مچانے سے ان کا ریٹ بڑھ جائے گا، ان کی جو صلح کا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ وہ اب سیٹلمنٹ پہ بات آ گئی ہے۔ دیکھیں نا، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ عظمیٰ خان چلیں اخلاقی پہلو کے اعتبار سے تو غلط تھیں ہی، لیکن وہ ہر لحاظ سے غلط تھیں، وہ تو پھر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ یہ تو انہوں نے اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا کہ جو عوام اگر ان کے حق میں بات کر بھی رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے، وہ بالکل صحیح کر رہے تھے۔ وہ لوگ بات جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اور مطلب زنا ہے ایک طرح سے، اللہ معاف کرے، وہ زنا کا میں اس لیے نہیں بات کرتی ناظرین کہ جب قرآن پاک میں بھی اس کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلب اس کے آپ کو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک گواہی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ ہم اس گن میں پڑھتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، ہم اس ڈسکشن میں پڑھتے ہی نہیں، اس غلاظت میں کیا ہی بات کرنی۔ لیکن یہ ایشو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں نے اس پر بات کی تھی، میں نے اس پر اس لحاظ سے بات کی تھی کہ ہماری عوام کے لیے ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ نہیں ہوا کہ ملک ریاض صاحب کی فیملی کو لے کر وہ خاتون پہنچ گئیں۔ ڈیفینیٹلی مطلب اس خاتون کے لیے، آمنہ عثمان کے لیے میری 100% سپورٹ ہے، خاص کر کے اب جب یہ عظمیٰ خان خود ہی کسی، کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی پانڈے دا ٹکر نہیں، تو یہ تو خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کلیئرلی ناظرین کہ یہ ون آف تھنگ نہیں تھی، یہ ون آف سین نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں اتنا گند یہ بڑھ چکا ہے اس لحاظ سے کہ قیمت لگوا لینا،
پیسے لین دین یہ وہ. ہم مطلب ایک سیاستدانوں کی کرپشن پہ روتے ہیں, اس طرح تو کیوں نہ پھر ہر ادارہ کرپٹ ہو, ہر ادارے پہ کرپشن کا بازار کیوں نہ گرم ہو, جب ہر جگہ ہی پیسے سے لین دین ہے. وہ ملک ریاض پھر صحیح کہتے ہیں نا کہ میں فائلز کو پہیے لگوا دیتا ہوں, تو وہ اس فائل کو بھی پہیہ لگ گیا. سو کلیئرلی اب یہ ڈراپ سین ہو چکا ہے. عظمیٰ خان اسٹینڈز ایکسپوزڈ کہ یقیناً وہ جتنی غلط نظر آ رہی تھیں وہ یقیناً اس سے زیادہ غلط تھیں, تبھی وہ پیسے کے لین دین پر مان گئیں. ادروائز جو شخص حق پہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی بات سے نہیں ہٹتا, وہ کبھی بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹتا. لیکن آبویسلی جب وہاں پہ شراب مل گئی, جب وہاں پہ عثمان ملک وہ برآمد بھی ہو گئے اور سب کچھ, تو بہت حد تک آمنہ عثمان کا موقف درست تھا. اب آتے ہیں نواز شریف صاحب پر. ناظرین کے میاں صاحب کا یہ جو بیماری کا سارا کیس تھا کہ جی بیمار ہو گئے, پلیٹلیٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہاں پر دو پہلو ہیں بہت غور طلب. پہلا پہلو یہ ہے کہ جو اینکر حضرات دن رات ٹویٹس کر رہے تھے اور ٹویٹس کے علاوہ اپنے پروگرامز میں بات کر رہے تھے کہ ظلم ہو گیا جی, زیادتی ہو گئی, اور میاں صاحب بیچارے اگر انہیں کچھ ہو گیا, عدالت بھی گارنٹی مانگ رہی تھی کہ جی حکومت گارنٹی دے گی میاں صاحب جو ہیں وہ فلاں دن تک صحیح رہیں گے. سو اس وقت اب وہ سب لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان جواب دیں کہ نواز شریف کیوں گئے. سو یہ تو کلیئرلی غلط بات ہے کہ عمران خان کیا جواب دیں کہ جس وقت وہ میڈیکل رپورٹس وہ آ رہی تھیں کہ جی واقعی بیمار ہیں, جس پر کل ڈاکٹر تفسیر جو میاں صاحب کے ساتھ جس ڈاکٹر نے سب سے زیادہ ٹائم گزارا, ہمیں تو نون لیگ کے ترجمان ڈاکٹر عدنان کی طرف سے سب کچھ پتہ لگ رہا ہوتا تھا نا, تو اب ڈاکٹر تفسیر کل بولے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میاں صاحب نے تو کئی ایسے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا تھا کہ جو کلیئرلی بتاتے کہ ان کی کیا وجہ ہے ان کے سارے مسئلے کی. تو پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ بھی جن ٹیسٹ سے پتہ چلتی میاں صاحب نے وہ کروانے سے انکار کر دیا. سو یہاں پر یہ بھی تھوڑی سی بات کویشنیبل ہے کہ ڈاکٹر تفسیر اس وقت کیوں نہیں بولے جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, پورا ملک اس چیز کو ڈسکس کر رہا تھا, اس وقت ان کو بولنا چاہیے تھا. سو اب حکومت کے پاس ناظرین دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی پر سوال جو اٹھ رہے ہیں پھر اٹھواتی رہے اور اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتی رہے, کچھ بھی نہ کرے اس معاملے میں, میاں صاحب باہر کافیز پئیں, عیش موج کریں, جو مرضی کرتے رہیں. یا پھر حکومت اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اسٹریٹجائز کرے. شہزاد اکبر صاحب جو کہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں, ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اس معاملے میں, جو پیسہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے حوالے سے. سو ان پر اس وقت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جن سے ابھی اس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 سوالات پوچھ لیے. اپنا ایک تو یہ بڑا پاکستان پہ ٹرینڈ ہے نا کہ جو کوئی کسی سے سوال پوچھے کہ جی آپ اپنے ذرائع بتائیں, سے میاں صاحب کیا کرتے تھے کہ اپنا نہیں بتانا فلاں شخص بتائے. تو یہاں پہ یہ بڑا ایک کلچر ہے کہ اپنا نہیں بتانا دوسرا بتائے. ایک بات, ہمارے ملک میں ایک ایسے ٹرانسپیرنٹ نظام کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہر شخص جواب دے ہو, جہاں پر نظام جواب دے کرے, جہاں پہ لوگ انڈیویجولز افراد نہ ایک دوسرے کو انفرادی طور پر پوچھیں کہ جی آپ جواب دیں, میں نہیں دیتا آپ دیں. نہیں, ہر شخص نظام کو جواب دے ہو. اور نظام ناظرین اس وقت درست ہوگا جب آپ امیر غریب طاقتور کمزور کا فرق ختم کریں گے, جب ہر شخص ایک سے قانون کے نرغے میں آئے گا, یہ تب ممکن ہو سکے گا. یہ چلیں, یہ ملک ریاض صاحب کا تو ایک پرسنل, آپ کہنا ان کی فیملی کا ایک پرسنل ایشو تھا, گھر کی بات تھی جو ڈومیسٹکلی حل ہو جاتی, بہت اچھی بات ہے. یہ اٹ واز کوائٹ انفارچونیٹ کہ جو مطلب پورے میڈیا پر اور پورے ملک میں پوری دنیا میں ڈسکس ہو گیا, انڈین میڈیا نے بھی بلکہ اس کو اچھالا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. لیکن نیورتھلیس یہ ایک گھریلو مسئلہ تھا. اگر بڑی سطح پر بڑے لیول پر دیکھا جائے تو بڑے بڑے مسئلے ایسے ہیں جو کہ اب دیکھیں کرپشن ہے. بھائی پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے نا, جس نے بھی لوٹا ہے, چاہے کوئی نون لیگ میں ہے, چاہے پیپلز پارٹی میں ہے, چاہے پی ٹی آئی میں ہو. سو کسی انڈیویجول کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ معاف کر دے یا نہ کرے, یہ عوام کا پیسہ ہے. تو یہ نظام کو اس کے لیے جواب دہ بنانا پڑے گا لوگوں کو. اور نظام اس وقت سوال کر سکتے ہیں ناظرین جب یہ خود کھوکھلا نہ ہو, جب اس کے اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان کو درست کیا جائے, نظام اس وقت درست ہوگا. اور آخر میں منصور علی خان صاحب کے نام پیغام دینا چاہوں گی, جنہوں نے ابھی لیٹلی مجھے ٹویٹر پر بلاک کیا ہے اور بڑے خوش ہو رہے تھے, شرمندہ تو اندر سے ہو رہے تھے کیونکہ میں نے ان کی فیک نیوز پکڑ لی. شہباز رانا ایک رپورٹر ہے ایکسپریس نیوز کے, جنہوں نے ایک فیک نیوز چلائی کہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ, یہ جو کورونا ریلیف فنڈ ہے, اس میں سے 10 ارب روپے حکومت خرچ کرے گی پاکستان کے قرضوں کے سود کی ادائیگی میں. جو کہ جب میں نے اس خبر کو چیک کروایا فائنانس منسٹری سے اور پرائم منسٹر آفس سے,
تو دونوں نے تردید کی, دونوں نے کہا غلط بات ہے, ابھی تو 3.94 بلین یعنی ابھی تو 4 ارب روپے بھی نہیں جمع ہوئے اس وقت, اب تو 4 ارب کراس کر گئے. انہوں نے اس وقت کہا, یہ تقریباً آج سے 15 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی تو 4 ارب روپے تک نہیں جمع ہوئے کووڈ ریلیف فنڈ میں, جو پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ ہے, تو اس میں سے کیسے ہم نے 10 ارب دے دینے ہیں 4 ارب میں سے. انہوں نے کہا بالکل غلط خبر ہے, اس کی بالکل تردید کرتے ہیں ہم. تو جب میں نے انہیں کال آؤٹ کیا, میں نے کہا جی یہ غلط خبر ہے, تو منصور علی خان جو ان کے ساتھ ساتھ پھیلا رہے تھے, شہباز رانا کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ٹریبیون میں جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے ایکسپریس کے, وہ رپورٹر بھی ہیں, تو فوراً بجائے اس کے کہ معافی مانگتے پاکستانی قوم سے, مجھے بلاک کر کے بھاگ گئے. سو بھاگنے سے کام نہیں چلے گا منصور علی خان صاحب. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیحہ ہاشمی جب صحافیوں کو غداری کے فتوے دینا بند کریں گی تو ان بلاک ہو جائیں گی. فار آل آئی کیئر, مجھے ان بلاک ہونے سے غرض نہیں ہے. میں جب یہ غریدہ فاروقی یا یہ طلعت حسین یا اسحاق ڈار یا اب آپ ہیں, آپ لوگ جو بلاک کرتے ہیں نا, جب میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ بلاک کر رہے ہیں آگے سے, تو میں اس لیے نہیں کہ آپ ان بلاک کریں, میری بلا سے میں تو آپ کو فالو بھی نہیں کرتی تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ قوم کو جواب دیں. میں اس لیے آپ لوگوں کو ایکسپوز کرتی ہوں ٹویٹر پر کہ آپ لوگ قوم کو جواب دیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستانی قوم کو گمراہ کریں, غلط جھوٹی سچی خبریں پھیلائیں, اور اس کے بعد جو شخص آپ کو حقائق بتائے, جو آپ کو سوال کرے, آپ کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھیں جس وقت آپ کے جھوٹ بولنے پہ, تو آپ ان لوگوں کا منہ بند کریں. سو مچ فار فریڈم آف ایکسپریشن. یہ آپ لوگ ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ آزادی حق, آزادی رائے دہی نہیں ہمیں ملتا. تو یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے, خود کو درست کریں. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ غلط خبریں پھیلانے سے اور قوم کو گمراہ کرنے سے وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے اس کی حرکت, اور وہ غدار ہے, تو وہ خود کو درست کرے. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا. جس کو لگتا ہے کہ وہ غدار ہے وہ اپنی اصلاح خود کرے. اور کل ناظرین انشاءاللہ مزید ایشوز پہ بات کریں گے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو میں کل آپ کے پاس لے کر آؤں گی, کیونکہ اب ذرا وقت کی قلت ہے, تو کل بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.